بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیئر از صبا اسلم فرام بیمس ففتھ مارننگ. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جب ارلی پریگنینسی ہوتی ہے, فیمیل از پریگننٹ اینڈ ہر یو پی ٹی ٹیسٹ, یورینری پریگنینسی ٹیسٹ از پازیٹیو, دین اس کے بعد کون سی پریکاشنس ہیں یا کون سے بیس لائن ٹیسٹ ہیں جو انہیں لینے چاہیے. دا فرسٹ آف آل, اف دا پرسن, اف دا فیمیل لیڈی ہیو یو پی ٹی پازیٹیو, تو اس کے بعد فوراً انہیں جانا چاہیے اپنے اسکین کی طرف. ڈیورنگ پریگنینسی, جو کہ نارملی ہمارے پاس 9 منتھ تک ہو سکتی ہے, اس کے اندر ہمارے پاس 3 الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں. پریگنینسی کو ہم 3 منتھ کے ایک ٹرائیمیسٹر کے اندر ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, یعنی کہ ہمارے پاس ٹوٹل 3 ٹرائیمیسٹر ہوتے ہیں ایک 9 منتھ کی پریگنینسی کے اندر. ایک ٹرائیمیسٹر 3 مہینوں پر مشتمل ہو سکتا ہے. تو پہلے ٹرائیمیسٹر کے اندر جو اسکین الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروایا جاتا ہے, جو الٹرا ساؤنڈ اسکین کروایا جاتا ہے, تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیٹنگ اسکین. اس کے اندر ہم ڈیٹس کا اندازہ لگاتے ہیں, ہر ایل ایم پی, اینڈ دین وی گیٹ دی ای ڈی ڈی. ایل ایم پی اسٹینڈ فار لاسٹ مینسٹریشن پیریڈ اینڈ ای ڈی ڈی اسٹینڈ فار اینڈ ڈیو ڈیٹ. اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس سیکنڈ ٹرائیمیسٹر ہوتا ہے, اس کے اندر جو اسکین کیا جاتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں انیملی اسکین. بیسیکلی جو انیملی اسکین ہوتا ہے وہ ڈیورنگ پریگنینسی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بچے کے اندر کوئی فزیکل اب نارمیلٹی اگر ہے تو اس کو آبزرو کیا جا سکے. اور ہمارے پاس جو تھرڈ اسکین ہے وہ ٹرم تک چلتا ہے, دیٹ میں بی اے 7 منتھ ٹرم, 8 منتھ ٹرم, یا نارمل پریگنینسی 37 ویک سے لے کے 40 ویک تک جو ٹرم ہوتا ہے اس کے دوران کیا جاتا ہے, جس کے اندر ہم پریزنٹیشن دیکھتے ہیں بیبی کی, دیٹ از لائنگ ان ہر مدرس یوٹرس, کہ وہ آئدر کہ وہ بریچ ہے, آئدر وہ ورٹکس پوزیشن میں ہے, لانگیٹیوڈنل ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے دیٹ واٹ ول دا وے ٹو ڈیلیور دا بیبی. موسٹ آف دا کیسز ان پاکستان, دا سرجن فیمیلز, بیسیکلی جو جتنے بھی سرجنس ہوتی ہیں, جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتی ہیں, ایف سی پی ایس سی گائنیکالوجسٹ ہوتی ہیں, جنہیں جابس مل جاتی ہیں ٹی ایچ کیو سینٹرس کے اندر, اگر بیبی ہے بریچ پوزیشن میں, the breech position is that the fetus, the legs of a baby is standing like in a right position. تو اس دوران کیا کرتی ہیں کہ وہ ایل ایس سی ایس, لوور سیگمنٹڈ سیزیرین سیکشن کی طرف جاتی ہیں, لیکن اس طرح کرنا نہیں چاہیے بیکاز بریچ پوزیشن کے اندر بھی بیبیز ڈیلیور ہوتے ہیں, بٹ جسٹ ٹو اپنا وہ ٹائم بچانے کے لیے یا اپنی اس ایفرٹ کو کم کریں گے, بیکاز اگر ایک ایکسپرٹ سرجن ہے تو وہ 15 سے 20 منٹ کے اندر, دیٹ از, یہ بہت زیادہ ٹائم ہے ایک ایکسپرٹ سرجن کے لیے, 15 سے 20 منٹ کے اندر وہ سی سیکشن کلوز کر دیتا ہے. کیونکہ ان کے ساتھ او ٹی ٹی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں, جو کہ کیا کرتے ہیں, ان کٹ لگاتے ہیں, وہ اس کے بعد سیو اپ بھی کرتے ہیں, اس کے بعد وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں کام کو, جسٹ ٹو ڈیلیور دا بیبی. سرجن ایک نام کر رہا ہوتا ہے اپنا پاس کھڑا ہو گیا, لیکن اگر بیبی ہے ہمارے پاس ورٹکس پوزیشن میں, یعنی کہ جو اس کا ہیڈ ہے وہ ہپ بون کے اندر ہے موم کی, تو دین ڈیورنگ لیبر اسے ایزیلی کیا جا سکتا ہے, بیکاز جب آپ کے پاس ہیڈ باہر آ جاتا ہے دین یو آر سیکیور دیٹ کہ اگر جو بیبی کی کرینیل بونس ہیں وہ ڈیمیج نہیں ہوں گی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بریچ ڈلیوری کے دوران بھی جو ہیڈ ہے وہ بچے کا جو ہے وہ اٹک جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو کرینیم ہے وہ کمپریس ہو جاتا ہے, اور پھر بچے کی جو مینٹل ڈس ایبلٹی ہوتی ہے, جو ساری زندگی ایک روگ بن کے اس کے ساتھ جاتی ہے. تو اس لیے لوگ اب پریفر کرتے ہیں کہ نارمل ڈلیوری کے بجائے وہ سی سیکشن کروا لیں, بیکاز سی سیکشن ایک تو سرجن کے لیے آسانی ہوتی ہے, بٹ یہ ہے کہ وہ فیمیل ایک نیچرل پروسیس ہے کام کو کرنے کا, اور دوسرا جو پروسیس ہے دیٹ از اے آرٹیفیشیل وے جو ان لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے ہو آر ود مے بی اے ٹوین کمپلیکیٹڈ پریگنینسی. لیکن اب نارمل لیڈیز بھی بہت زیادہ اس طرف جا رہی ہیں. ایسٹرن میڈیسن میں کہا جاتا ہے کہ جو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے دیٹ از اے گیم آف ہارمونس. تو اگر ہارمونس کو بیلنس کر لیا جائے, دیٹ از دا لیول آف پروجسٹرون, ایسٹروجن اینڈ آکسیٹوسن ان اے فیمیل ڈیورنگ ہر پریگنینسی اینڈ ڈیلیورنگ دا بیبی. تو اس کے بعد اس جو بیبی ہے وہ ورٹکس ہی ہوگا, وہ بریچ نہیں ہوگا, جس کے لیے اولڈ ٹائم کے اندر ایک پلانٹ یوز کیا جاتا تھا, دیٹ واز اے سیریکن انڈیکن پلانٹ. سیریکا انڈیکا اس کا نام ہے سائنٹیفک, اور یہ اشوکا کے نام سے جانا جاتا تھا. اب بھی صرف ہمدرد انڈیا کے اندر اشوک چل کے نام سے اس کا پاؤڈر سیل کری ہے, جو کہ وہاں پر گائنیکالوجی کے اندر یوز ہو رہا ہے ایٹ اے لارج اسکیل. اس کے بعد کچھ بیسک چیزیں ہیں جو فرسٹ ٹرائیمیسٹر کے اندر فیمیلس کو کرنی چاہیے, دیٹ شی شوڈ ناٹ ٹیک ایکسٹرا میڈیکیشن. فیمیل جب پتہ چل جاتا ہے دیٹ شی از پریگننٹ, تو اپ ٹو ہر پریگنینسی ٹل 12th ویک
شی شوڈ ٹیک اونلی فولک ایسڈ بیکاز جو فولک ایسڈ ہے اس دوران بچے کی اسپائن اور جو سر بن رہا ہوتا ہے اس کے سر بننے کے لیے اس کی گروتھ کے لیے فولک ایسڈ بہت ضروری ہے. فولک ایسڈ از بیسیکلی وائٹامن بی فولیٹ سے اوریجنیٹ ہو کر آگے ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں فولک ایسڈ. اس کے علاوہ جو فیمیل ہے اسے اوائڈ کرنا چاہیے جنک فوڈ سے, بہت زیادہ سفر نہیں کرنا چاہیے, ٹریولنگ سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. ویسٹرن سائڈ پہ ٹرینڈ ہے اسموکنگ کا, الکوحل پینے کا, تو اس چیز کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اسٹریسفل کنڈیشن میں نہیں رہنا چاہیے ادر وائز یور ہارمونس بیکم امبیلنس اینڈ مے بی دا بلیڈنگ اسٹارٹ ان فیو ویکس. تو اگر فیو ویک پہلے کچھ ویکس کے اندر ہمارے پاس اس طرح ہوتا ہے کہ جو پلیسینٹا جب انسرٹ ہو رہا ہوتا ہے دیٹ از آن دا بیس لائن. ویسے پلیسینٹا کی جو نیچرل پوزیشن ہے انسرٹ ہونے کی دیٹ از پوسٹیریئر وال آف دا یوٹرس, بٹ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے پوسٹیریئر اور فنڈل وال. لیکن بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے دیٹ کہ جو ہمارے پاس پلیسینٹا ہے وہ یا تو بیس آف یوٹرس کے یوٹرس وال کے بالکل بیس کے ساتھ جہاں پر سروکس کا سر ہوتا ہے وہاں پر انسرٹ ہو جاتی ہے, یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ انٹیریئر وال میں انسرٹ ہو جاتی ہے. اگر جب وہ انسرٹ ہوگی بیس آف یوٹرس کے اندر تو اس دوران ہمارے پاس یہ ہوگا کہ بلیڈنگ ہوگی فیمیل کو, تو وہ لیڈی شکایت کرے گی دیٹ شی از پریگننٹ بٹ شی از کمنگ وتھ اسپاٹنگ اور بلیڈنگ. اس دوران کیا ہوگا کہ اسے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیں, ان سے کہیں کہ آپ زیادہ چلنے پھرنے والا کام نہ کریں, کوئی وزن نہ اٹھائیں, جسٹ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ. اس کے علاوہ جو اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر جو ہمارے پاس پلیسینٹا ہوتی ہے وہ انسرٹ ہو جاتی ہے انٹیریئر وال کے اندر, تو اس دوران ہمارے پاس جسٹیشنل ڈائبٹیز کی کنڈیشن ہوتی ہے, جو کہ ایک کنڈیشن ہے ڈائبٹیز کی جو صرف تب ہی ہوتی ہے جب فیمیل پریگننٹ ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی فیمیل کی پریگنینسی ختم ہوتی ہے, وہ بیبی کو ڈلیور کر چکی ہوتی ہے, تو اس کے بعد وہ کنڈیشن ختم ہو جاتی ہے. تو اگر وہ انٹیریئر وال کے ساتھ اگر پلیسینٹا اٹیچ ہے تو اس دوران لیڈی کو چاہیے کہ وہ دن میں 2 دفعہ ایٹ لیسٹ اپنی شوگر جو ہے وہ چیک کروائے, ایک صبح فاسٹنگ اور اس کے بعد کھانا کھانے کے کوئی 2 گھنٹے بعد. اینڈ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے کہ اس کی جو شوگر ہے وہ کنٹرول رہے, ادر وائز ہائی بلڈ پریشر اور ہائی شوگر پریگنینسی کے بہت بڑے دشمن ہیں, اور یہ پری ٹرم برتھ کو لیڈ کر سکتے ہیں, بیبی اب نارملٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں, یا پھر یہ مس کیریج کو لیڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی ایسی ہارمون ٹیبلیٹس ہیں جو فیمیلس کو دی جاتی ہیں تاکہ ان کے ہارمونس امبیلنس رہیں اور امبیلنس نہ ہوں, بیلنس رہیں. اور جیسے ہی فیمیل کی پریگنینسی 12ویں ویک کو کراس کرتی ہے تو اس کے بعد انہیں کیلشیم دیا جاتا ہے, ایک اچھی ڈوز کیلشیم کی, دیٹ مے بی فرام 1000. وہ جو ٹیبلیٹ آتی ہیں ان کی 1000 mg کی آئی تھنک وہ انہیں پر ڈے استعمال کے لیے دی جاتی ہے. اگر فیمیل کی ایچ پی بہت زیادہ کم ہو جائے, ان کے سی بی سی ٹیسٹ ریگولر کروائے جاتے ہیں, تو کیلشیم کی جو مقدار آئرن کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ دینی پڑتی ہے. نارملی جو ہم یوز کرتے ہیں ٹیبلیٹس وہ فی فال وغیرہ ہیں جن کے اندر آئرن کی جو ہے کنسسٹینسی وہ زیادہ ہوتی ہے, اور وہ جا کے ہیموگلوبن کو پروڈیوس کرواتے ہیں, ہیموگلوبن کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے آئرن, اور جو سی بی سی ہے ان کی پروڈکشن آٹومیٹکلی زیادہ ہو جاتی ہے, اور اس طرح جو ہے ایچ پی ہائی رہتی ہے. لیکن بہت سی کنڈیشن میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو نارمل ٹیبلیٹس ہوتی ہیں آئرن کی وہ میٹ اپ نہیں کر پاتی آئرن ڈیفیشنسی کو فیمیل کے اندر. موسٹ آف دا کیسز میں اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح پریگنینسی زیادہ ہوتی جائیں گی, لائک پہلی پریگنینسی میں کمپلیکیشنز کم ہوں گی, دوسری میں زیادہ ہوں گی, تیسری میں اس سے زیادہ, چوتھی میں اس سے زیادہ. تو اس طرح جس طرح فیمیل کی پریگنینسی زیادہ ہوتی جاتی ہیں ان چیزوں کی ہم ڈوز بھی بڑھا دیتے ہیں, ہم کیلشیم کی ڈوز بڑھا دیتے ہیں, ہم آئرن کی ڈوز بڑھا دیتے ہیں. لیکن جو فولک ایسڈ ہے اس کی ڈوز اتنی ہی رہتی ہے. اگر آئرن سے کچھ نہیں بنتا تو فیمیل کو اس کے 3rd trimester میں جا کر وینوفر لگوائی جاتی ہیں, جو کہ ڈائریکٹ آئرن کے انجیکشنز ہوتے ہیں, انہیں ایک بوتل کے اندر ڈال کر نارمل سلائن کے اندر ڈال کر فیمیل باڈی میں انسرٹ کر دیا جاتا ہے. اگر اس سے بھی کام نہیں بنتا تو سی سیکشن سے کوئی 4 یا 5 دن پہلے فیمیل کو خون کی بوتلیں لگائی جاتی ہیں, ڈائریکٹلی بلڈ جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے. لیکن جب پری اسٹیج ہوتی ہے پریگنینسی کی یا ڈیورنگ پریگنینسی جو کچھ پہلے کے ویکس ہوتے ہیں, مطلب پہلے کے 3 منتھ یا پہلے کے 12 ہفتے, اس دوران فیمیل کو کچھ بیس لائن ٹیسٹ دیے جاتے ہیں جو انہوں نے کروانے ہوتے ہیں. اس کے اندر ہم ہیپاٹائٹس کے ٹیسٹ دے دیتے ہیں, اینٹی ایچ سی وی دے دیتے ہیں, ایچ بی ایس اے جی دیتے ہیں. بلڈ گروپ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب ڈیکسا ایک انجیکشن جو بچوں کے پھیپھڑے کی مضبوطی کے لیے لگایا جاتا ہے, جب وہ لگایا جاتا ہے تو اس دوران اگر فادر اور مدر
دونوں کا بلڈ گروپ او پازیٹیو ہے تو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے. تو اس لیے جو مدر اور فادر دونوں کا بلڈ گروپ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور بیس لائن ٹیسٹ میں ایک اچھی گائنیکالوجسٹ اسے ریکمینڈ بھی کرتی ہے. سی بی سی جو ہے وہ تقریباً ہر 2 ویک بعد کروانی چاہیے فیمیل کو, تاکہ ان کی ایج بھی کا جو کاؤنٹ ہے اس کا پتہ چلتا رہے. اس کے علاوہ ڈبلیو بی سیز کی اگر تعداد زیادہ آ رہی ہے نارمل سے تو اسے بھی پتہ چل جائے گا انٹرنل باڈی کے اندر کوئی انفیکشن تو نہیں ہے. اور فوڈ کے لحاظ سے فیمیل کو چاہیے کہ وہ زیادہ, جس طرح ان کی پریگنینسی زیادہ ہوتی جاتی ہے, زیادہ ویک کی طرف جاتی ہے, تو یوٹرس کی بھرنے کی وجہ سے ایک پریشر جو ہے وہ انسرٹ ہوتا ہے دوسرے آرگنس میں, جیسے کہ انٹسٹائن ہو گیا, اسٹمک ہو گیا, تو ان چیزوں پہ تو جو ان ڈائجیشن کو یہ چیز لیڈ کرتی ہے. تو اس سے کمپیٹ کرنے کے لیے لکوڈ جوسز, فروٹ کے جوس نکال کے, اس طرح کی چیزیں جو ہے فیمیل کو دینی چاہیے, تاکہ وہ ایک تو لکوڈ ہو, انڈائجیشن نہ ہو. اس کے علاوہ اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو فیمیل کو لیکٹیولوز کے سیرپ دیے جاتے ہیں, کچھ ڈائجسٹیو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اسے انڈائجیشن نہ ہو اور وہ انکمفرٹیبل فیل نہ کرو, بیکاز کانسٹیپیشن اور انڈائجیشن, وامٹنگ یا ڈائریا اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن جو ہے وہ فیمیل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. یہ تھا آج کا ٹاپک جس کے اندر ہم نے ارلی پریگنینسی کو زیادہ ڈسکس کیا ہے کہ کون کون سی پریکاشنز جو ہیں وہ لینی چاہئیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں جو نیکسٹ سیکنڈ ٹرائیمیسٹر اور تھرڈ ٹرائیمیسٹر کے اندر ضروری ہوتی ہیں, تو اس کے بعد ہم نے انہیں ڈسکس کیا ہے. سو دیٹ واز مائی ٹاپک. تھینک یو سو مچ.